الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب جی بکار، ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے عقد ازواج کہ حضرت سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے ایک اپنی سہیلی نفیسہ حضور علیہ السلام کے پاس بھیجی، جو حضور علیہ السلام کی رائے معلوم کرے، اور اس نے سارا واقعہ آ کر حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے بیان کیا، اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی شادی کی رغبت ظاہر کی، اس لیے کہا کہ اے میرے چچا زاد، میں اس لیے تم سے رغبت رکھتی ہوں کہ رشتے میں تمہارے قریب ہوں، رشتہ ہمارا تم سے ہے، تم ہمارے قریبی ہو، اپنی قوم میں تمہاری شان بلند ہے، تمہارا مقام بلند ہے، تمہاری شان و شوکت اعلیٰ ہے، اور آپ امانت دار ہیں، حسن کے پیکر ہیں، اور اخلاص کے پیکر ہیں، تقوی کے پیکر ہیں۔ آپ کی آن، آپ کی شان، آپ کی عظمت اعلیٰ ہے۔ اور جب انہوں نے اتنے ادب سے، اتنے احترام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ منگنی تھی، عقد نکاح نہ تھا۔ اس باہمی رضامندی کے باعث حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا کہ اب آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کو ہمارے پاس بھیجیں۔ حضرت ابو طالب کل سویرے ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ حضرت ابو طالب تشریف لائے، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے چچا کے پاس آئے، اور انہوں نے رشتے کے بارے میں گفتگو کی۔ حضرت ختیجہ نے کہا کہ آپ میرے چچا کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کے لیے میرا رشتہ طلب کریں۔ حضرت ابو طالب نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، کہا کہ یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے، یہ قدرت الہی کی شان ہے کہ اس طرح دولہا کے بزرگوں کی منظوری ہوئی، اس طرح دولہے اور دلہن کے بزرگ آپس میں ملے، منگنی سر انجام پائی، پھر نکاح کی تاریخ مقررہ کی گئی۔
مقررہ تاریخ پر قبیلہ مضر کے بڑے سرمایہ دار لوگ، مالدار لوگ، امراء اکٹھے ہوئے. انہوں نے ختیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن سعد وکیل بنے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب وکیل بنے. اور حضرت ابو طالب نے بڑا فصیح شاندار خطبہ بیان کیا. کیا خطبہ دیتے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے اور مضر کی اصل سے پیدا فرمایا ہے. نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظمین مقرر فرمایا. ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جہاں امن سکون آتا ہے. نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقررہ کیا. اور آگے پھر حمد ہے اس رب کائنات کی. اس کی حمد کے بعد کہا میرا یہ بھتیجا جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہوگا. اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈلتا ہوا سایہ ہے، ڈلنے والا سایہ ہے جو ختم ہو جانے والا ہے اور بدل جانے والی چیز ہے. مال تو آنے جانے والی چیز ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی قربت کو تم خوب جانتے ہو، اس کا نکاح حضرت ختیجہ کا رشتہ طلب کیا ہے اور 52 عقاب سونا مہر قرار دیا گیا ہے. بخدا مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس کی قدر بہت ہوگی، اس کی عظمت بے شمار ہوگی. احباب زیوکار، یہ خطبہ حضرت ابو طالب نے دیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عقد تھا، جو نکاح حضرت ختیجہ کے ساتھ تھا، اس پر حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا. انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل عرض کریں گے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی میرے دوست احباب اس پروگرام کو سنتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا ہے رب کائنات ان کی نیک دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام.